جب دعائیں ہماری جانب سے طے کیے جانے والے وقت کے مطابق رنگ نہ لاتی ہوئی دکھائی دینے لگے تو سب سے پہلے دل و دماغ میں وسوسوں کے سیاہ بادل منڈلانے لگتی ہیں۔ دل میں موجود کچھ صبر ٹوٹ سا جاتا ہے، اور ایسے لمحوں میں بعض اوقات تو جیسے ہمارے جسم میں موجود جان ہمارے ہاتھوں کا بالکل ہی ساتھ چھوڑ دیتی ہے، اور دعا کے لیے ہوا میں کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ پتہ ہے یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ وہی وقت ہوتا ہے جس کے آنے کا انتظار گزرتے لمحے کے ساتھ ہی شدت پکڑتا چلا جاتا ہے، یعنی ہماری آزمائش کے اختتام پذیر ہونے کا وقت ہوتا ہے، جب صبر بار بار ٹوٹنے پہ ریزہ ریزہ ہوتا ہوا اور روح تک جھلس کر زخمی ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے، جب بندہ ہمت ہارنے لگتا ہے اور وہ ان لمحات میں موجود اذیت کو برداشت کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ تو جان رکھیں کہ اسی وقت کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزمایا کرتا۔ اگر آزمائشوں سے دل گھبرانے لگے اور خوشی کا ہر درد خود پر بند محسوس ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہو کہ تم مسلسل کسی صحرا میں تنہا سفر کر رہے ہو، کبھی پچھتاوے اور کبھی احساس جرم تمہیں گھیر لیتے ہوں، اگر تمہارا دل انہی وسوسوں میں ڈوبا ہے تو سنو، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دو چیزوں سے آزاد کر دیا تھا، ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے۔ کوئی برا واقعہ تمہارے ساتھ گزرا بھی ہے نا، تو تم اس کو اپنا استاد بنا لو۔ جانتے ہو دنیا ماضی اور مستقبل کی قید سے آزاد لوگوں کی ہے۔ دنیا میں کوئی کام جلدی یا تاخیر سے نہیں ہوتا۔ میرا رب خود فرماتا ہے، ہر کام کا درست وقت مقرر ہے۔ خود کو پچھتاوے اور احساس جرم سے باہر نکالو۔ قرآن کی ایک آیت کا مفہوم ہے، جو مصیبت بھی اللہ کی اذن سے تم پر نازل ہوتی ہے، یقین رکھنا وہ بس کچھ وقت کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں کوئی عظیم مصلحت اور خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کا خیر خواہ ہوں، بلا وجہ میں انہیں مصائب میں مبتلا نہیں کرتا۔ جب صبر بارہا ٹوٹنے لگے، گزرتے لمحوں میں موجود ہر ایک لمحے سے اکٹھی کی جانے والی ہمت بھی جواب دینے لگے، حوصلوں میں لپٹی پوٹلیاں جب زمین پر ریزہ ریزہ ہو کر بکھرنے لگے، درد کی شدت سے تڑپتا ہوا دل جب کسی کی مٹھی میں جکڑا ہوا محسوس ہونے لگے، تو یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ اللہ کی جانب سے آخری حد تک آزمائے جا رہے ہیں، اور جب آخری حد آ ہی گئی تو پھر کس بات سے گھبرانا، بلکہ آپ کی برداشت سے باہر ہوتی ہوئی تکلیف اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ آزمائش کا دورانیہ اختتام پذیر اور اجر کا دورانیہ شروع ہونے ہی والا ہے۔ اب تو غموں میں دکھوں کے مارے پھوٹتی نمی کی بجائے لبوں پہ مسکراہٹ کا احاطہ کھینچ ڈالنے والا وقت قریب آ رہا ہے، اور یاد رہے کہ جب اللہ آخری حد تک آزماتا ہے تو پھر اس جماعت اجر میں نعمتوں سے ملنے والی خوشیوں سے آخری حد تک آپ کو نوازتا ہے۔ وہ جانتا ہے تم بہت کر چکے، بہت سی سسکیوں بھی اپنے بوجھل دل کی تہہ میں راکھ کے مانند دبا چکے ہو، لیکن اپنے اس سفر میں ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب وہ محض تمہارے لیے کن فرمائے گا نا، تو یہی دل میں دبی راکھ ہی
रंग बिरंगे महकते हुए खुशबूदार फूलों की मानंद तुम्हारे नाजुक दिल की सतह पर झूम कर लहराएगी। वक्त कुन के लम्हात तो बहुत ही करीब है, तुम्हारी सोच से भी करीब तर। तो फिर जब आज मंजिल 2 कदम के फासले पर ही है, तो फिर क्यों हिम्मत हार रहे हो और वापसी का सोचे बैठे हो। हालांकि वक्त आजमाइश तो तमाम हुआ, अब तो वक्त अजर की बारी है। तुम्हारी रूह तक को चहचाने वाली खुशियों की बारी है। बस तुम तैयार रहना, जिससे आज तुम गिड़गिड़ा कर मांगते चले जा रहे हो, वो तो ऐसा है कि अगर उससे एक नन्हा सा फूल भी मांग लिया जाए तो वो फूलों से भरा गुलदस्ता बनाकर थमा देता है।